بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علم سیکھیے یوٹیوب چینل کے پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے بادشاہ کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جو شاید آپ نے اس سے پہلے نہ سنی ہوگی اور نہ کبھی آپ نے دیکھی ہوگی۔ دوستو، قبر میں کون جائے گا؟ ایک دفعہ ایک ملک کا بادشاہ بیمار ہو گیا۔ جب اس نے دیکھا اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے ملک میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہیت کے بدلے اس بندے کو دے گا جو میری جگہ میری قبر میں سوئے گا۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں تو اس نے اپنے ملک کی رائے میں اعلان کروا دیا کہ وہ اپنی بادشاہت اس کے نام کر دے گا جو اس کے مرنے کے بعد اس کی جگہ ایک رات قبر میں گزارے گا۔ سب لوگ بہت خوفزدہ ہوئے اور کوئی بھی یہ کام کرنے کو تیار نہ تھا۔ اسی دوران ایک کمکار جس نے ساری زندگی کچھ جمع نہ کیا تھا، اس کے پاس سوائے ایک گدھے کے کچھ نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ ایسا کر لے تو وہ بادشاہ بن سکتا ہے اور حساب کتاب میں کیا جواب دینا پڑے گا، اس کے پاس تھا ہی کیا، ایک گدھا اور بس۔ سو اس نے اعلان کر دیا کہ وہ ایک رات بادشاہ کی جگہ قبر میں گزارے گا۔ بادشاہ کے مرنے کے بعد لوگوں نے بادشاہ کی قبر تیار کی اور وعدے کے مطابق کمہار خوشیاں میں جا کر لیٹ گیا اور لوگوں نے قبر کو بند کر دیا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد فرشتے آئے اور اس کو کہا کہ اٹھو اور اپنا حساب دو۔ اس نے کہا، بھائی حساب کس چیز کا؟ میرے پاس تو ساری زندگی تھا ہی کچھ نہیں سوائے ایک گدھے کے۔ فرشتے اس کا جواب سن کر جانے لگے، لیکن پھر یہ دم رک گئے اور بولے، ذرا اس کا نام اعمال کھول کر دیکھیے، اس میں کیا ہے؟ بس پھر کیا تھا؟ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ ہاں بھائی، فلاں دن تم نے گدھے کو ایک وقت بھوکا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا، ہاں۔ فوری طور پر حکم ہوا کہ اس کو 100 درے مارے جائیں۔ اس کی خوب دہنائی شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر فرشتوں نے سوال کیا، اچھا یہ بتاؤ، فلاں دن تم نے زیادہ وزن لات کراس مارا تھا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر حکم ہوا کہ اس کو 200 درے مارے جائیں۔ پھر مار پڑنا شروع ہو گئی۔ عرض صبح تک اس کو مار پڑتی رہی۔ صبح سب لوگ اکٹھے ہوئے اور قبر کشائی کی تاکہ اپنے نئے بادشاہ کا استقبال کر سکے۔ جیسے ہی انہوں نے قبر کھولی تو اس کمہار نے باہر نکل کر دوڑ لگا دی۔ لوگوں نے پوچھا، بادشاہ سلامت کدھر جا رہے ہوں؟ تو اس نے جواب دیا، اور بھائی پوری رات میں ایک گدھے کا حساب نہیں دے سکتا تو پوری رعایا اور مملکت کا حساب کون دیتا پھرے؟ کبھی سوچا ہے کہ ہم نے بھی حساب دینا ہے اور پتہ نہیں کہ کس چیز کا حساب دینا پڑے گا جو شاید ہمیں یاد بھی نہیں ہے۔